چلیں اس جائزے میں دیکھتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم ہماری اس حیرت انگیز دنیا سے کیسے تعارف کرواتی ہے۔ ذرا سوچیں، روزمرہ استعمال ہونے والا یہ پانی آخر کتنا پرانا ہو سکتا ہے؟ یقین مانیں کچھ پانی اتنا قدیم ہے جتنا کہ ڈائناسورز یا پھر قدیم فرعونوں کا دور۔ لیکن ٹھہریں، صبح برش کرنے والا پانی شاید کل ہی آسمان سے برسا ہو، ہے نا حیرت کی بات؟ دراصل زمین پر پانی محدود ہے، اسی لیے قدرت اسے بار بار ری سائیکل کرتی رہتی ہے۔ پانی کا یہ زبردست ری سائیکلنگ نظام 4 مراحل پر مشتمل ہے، جسے ہم واٹر سائیکل کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تبخیر ہوتی ہے۔ سورج کی زبردست گرمی سمندروں کے پانی کو بخارات میں بدل دیتی ہے۔ پھر تکثیف کے عمل میں یہی بخارات ٹھنڈے ہو کر دوبارہ مائع بن کر بادلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں، اور جب بادل بھاری ہو جائیں تو یہ بارش کی صورت میں چھم چھم زمین پر برسنے لگتے ہیں۔ درجہ حرارت کے حساب سے یہ عام بارش بھی ہو سکتی ہے یا پھر خوبصورت برفباری۔ کبھی کبھی یہ سلیٹ یعنی ایسی بارش بن کر برستی ہے جو زمین تک پہنچتے پہنچتے تقریباً جم جائے۔ اور ہاں، کبھی خطرناک ژالہ باری کی صورت میں جو گاڑیوں تک کو نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے۔ آخر میں یہ سارا پانی مٹی میں جذب ہو کر بڑی بڑی زیر زمین جھیلوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ خیر، پانی کی یہ سائنس تو ماحول کے بارے میں سیکھنے کا بس ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اپنے سماجی ماحول کو سمجھنے کا اصل آغاز تو روزانہ صبح اسکول جانے کی روٹین سے ہی ہوتا ہے۔ کلاس روم دراصل وہ شاندار جگہ ہے جہاں ہر روز نئی چیزیں سیکھنے اور تفریح کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہیں تو حروف تہجی اور نمبروں جیسی بنیادی اور اہم چیزیں بڑے ہی شوق اور لگن سے سیکھی جاتی ہیں۔ اور صرف پڑھائی ہی نہیں، یہاں ساتھ کھیلنا، ملنا جلنا اور زندگی بھر کی پکی دوستیاں بھی بنتی ہیں۔ بارش کی کہانی سے کلاس روم تک، کیا یہ مسلسل سیکھنا ہی زندگی کا بہترین سفر نہیں ہے؟